السلام علیکم، میں ہوں محمد عامر اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی ٹی وی پاکستان۔ محترم ناظرین، ہمارا مذہب اجتماعیت، اتحاد اور قربتوں کا امین ہے، مگر اسلام کی اجتماعیت کو جس طرح کرونا وائرس نے متاثر کیا ہے، اس کی تاریخ اسلام میں کوئی مثال موجود نہیں۔ آج مساجد میں نماز کی ادائیگی پہلے کی طرح ممکن نہیں رہی۔ آپ معانقہ تو کیا ایک دوسرے سے ہاتھ تک نہیں ملا سکتے۔ کرونا کی وجہ سے مزارات اور خانقاہیں ویران ہو گئیں۔ تبلیغی اجتماعات اور دینی محافل کا انعقاد ناممکن ہو گیا، اور تو اور خانہ کعبہ میں طواف کا سلسلہ رک گیا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بند کر دی گئی۔ عمرہ پر پابندی لگا دی گئی۔ یوں مسلمان کئی ماہ تک بیت اللہ کی حاضری اور روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے محروم رہے۔ تقریباً 8 ماہ بعد سعودی حکومت نے 1 نومبر سے دوسرے ممالک کے زائرین کو سعودی عرب آنے کی مشروط اجازت دے دی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی عمرہ زائرین پر کئی پابندیاں لگا دی ہیں۔ ان پابندیوں کی وجہ سے عمرے کے اخراجات میں دگنا اضافہ ہو جائے گا۔ تقریباً 1.25 لاکھ میں ہونے والا عمرہ 2.25 لاکھ تک مہنگا ہو جائے گا۔ زائرین کو عمرہ کے لیے ایپ کے ذریعے خود کو رجسٹر کرانا ہوگا۔ عمرہ ویزے بذریعہ ایپ ملیں گے، جس کے بعد زائرین کو عمرہ کے شیڈول سے آگاہ کیا جائے گا۔ زائرین کو لازمی کرونا ٹیسٹ کرانا ہوگا۔ پی آئی اے اور سعودی ایئر لائنز کو سعودی حکومت نے نئی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ سفر کے دوران ایئر لائنز کو ان ہدایات کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ سعودی عرب پہنچنے کے بعد ایک فلائٹ کے تمام زائرین کو ایک ہی ہوٹل میں ٹھہرنا ہوگا۔ اس سے قبل عمرہ زائرین اپنی مرضی کے ہوٹلوں میں قیام کرتے تھے۔ ہوٹل کے ایک کمرے میں جہاں 4 یا 5 افراد قیام کر سکتے تھے، اب ایک کمرے میں 2 سے زیادہ افراد نہیں ٹھہر سکتے۔ اس وجہ سے ہوٹلوں کے رہائشی کرائے بڑھ جائیں گے۔ ہوٹل پہنچ کر 3 دن تک قرنطینہ میں رہنا ہوگا۔ 3 دن کے بعد ہی ہوٹل سے باہر نکلا جا سکے گا۔ پہلے تو عمرہ زائرین اپنے طور پر کھانے کا بندوبست کر لیتے تھے، مگر اب انہیں کھانا ہوٹل سے پارسل کی صورت میں دیا جائے گا۔ ہوٹل میں بوفے کھانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ زائرین کو ہوٹل سے مسجد الحرام تک عمرے کے لیے ہوٹل انتظامیہ کا نمائندہ گروپ کی شکل میں لے کر جائے گا۔ کوئی اکیلا شخص عمرے کے لیے نہیں جا سکے گا۔ ہوٹل سے مسجد الحرام جانے کے لیے 50 سیٹوں والی بس میں 25 افراد کو بیٹھنے کی اجازت ہوگی، جس سے ٹرانسپورٹ کا کرایہ دگنا ہو جائے گا۔ عمرہ پیکج کم از کم 7 دن اور زیادہ سے زیادہ 14 دن سعودی عرب میں قیام پر مشتمل ہوگا۔ 4 دن مکہ اور 3 دن مدینہ منورہ میں قیام کر سکیں گے۔ مکہ میں قیام کے دوران صرف ایک عمرہ کرنے کی اجازت ہوگی، جبکہ اس سے پہلے کئی مرتبہ عمرہ کی سعادت حاصل کر سکتے تھے۔ ماضی میں زائرین مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ جاتے ہوئے راستے میں کسی ہوٹل سے چائے پانی کے لیے رک سکتے تھے، مگر اب ایسا نہیں کر سکیں گے۔ مکہ اور مدینہ کے علاوہ کسی دوسرے شہر جانے پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ پہلے بہت سے زائرین مدینہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کے بعد مدینہ سے 12 کلومیٹر دور مسجد نمرہ سے احرام باندھ کر مکہ کی طرف روانہ ہو جاتے تھے، مگر اب زائرین کو مدینہ سے دوبارہ مکہ جانے کی اجازت نہیں ہوگی، بلکہ انہیں مدینہ منورہ سے ڈائریکٹ جدہ بھیج دیا جائے گا۔ عمرہ کرنے کی نئی پابندیوں کی خاص بات یہ بھی ہے کہ عمرہ ویزا 18 سال سے کم اور 50 سال سے زائد عمر کے افراد کو نہیں مل سکے گا۔ اس پابندی نے ہمارے ملک کے ان بزرگوں کو مشکل سے دوچار کر دیا ہے جن کی بڑی تعداد اپنی عمر کے آخری حصے میں حج و عمرہ کی سعادت کے لیے جایا کرتی ہے۔ بے شک حج و عمرہ ہر مسلمان کی زندگی کی بہت بڑی خواہش ہوتی ہے، مگر سعودی حکومت کی طرف سے لگائی گئی نئی پابندیوں کے بعد اس بات کا قوی امکان ہے کہ پاکستان سے عمرہ زائرین کی تعداد میں بہت حد تک کمی واقع ہو جائے گی۔ ہماری حکومت کو چاہیے کہ وہ عمرہ زائرین کی مشکلات سے سعودی حکومت کو آگاہ کرے، خاص طور پر عمر رسیدہ افراد کو عمرے کی اجازت دلوانے میں اپنا کردار ادا کرے۔
ورنہ ہمارے بزرگ بڑی تعداد میں اس سعادت سے محروم ہو جائیں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جلد دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔